دراصل خبر کئی مرحلوں سے گزر کر لیڈ یا ٹکر بنتی ہے، اور جب ڈیسک پر خبر لینڈ کرتی ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے کوئی انفارمیشن آتی ہے یا کسی ایجنسی کاپی سے کوئی آپ کو خبر ملتی ہے یا آپ کو کوئی اہم آدمی کوئی نقطہ بتاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، وہ نیوز اپ ڈیٹ بن جاتی ہے، وہ ٹکر بن جاتی ہے۔ ان سب چیزوں میں ایک بنیادی چیز جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، اینڈ آئی ری ایمفیسائز، میں اس کا دوبارہ ذکر کروں گا، وہ ہوتی ہے نیوز سینس، یعنی خبر سونگھنے کی صلاحیت۔ عام آدمی ایک جگہ سے آسانی سے ایک مسافر کی طرح گزر جاتا ہے، اس پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، وہ جس دھن میں جا رہا ہے وہ اس منزل کی طرف جانے کے لیے گامزن ہوتا ہے۔ لیکن ایک نیوز مین جب موو کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہی شوڈ کیپ ہز آئیز اینڈ ایئرز اوپن۔ جو مشاہدہ کرتا ہے، جس چیز کو وہ دیکھتا ہے، اس سے اس کو خبر مل رہی ہوتی ہے، کان میں اس کے کوئی آواز پڑتی ہے تو اس سے وہ خبر بنا لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نیوز یا کرنٹ افیئرز کے شعبے میں ملازمت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیوز سینس ڈیولپ کریں۔ آپ کو نیوز روم میں یا آپ کے ڈیسک پر بہت سی خبریں بیک وقت آ کر لینڈ کرتی ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو نیوز سینس نہیں ہے، خبر سونگھنے کی صلاحیت آپ میں کم ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو بڑے سے بڑی خبر بھی ایک عام کاغذ کی طرح ڈیسک پر پڑی رہے گی۔ بہت ہی اہم اور ایکسکلوسیو انٹرویو یا انویسٹیگیٹو رپورٹ بھی آپ کے لیے کوئی خبر نہ لائے گی۔ لیکن اگر آپ میں نیوز سینس ہے تو آپ جب کوئی سینٹنس سنیں گے، آپ جب کوئی جیسچر دیکھیں گے، آپ جب کوئی تحریر پڑھیں گے تو اور اس میں خبریت ہے تو آپ اس خبر کو سونگھ لیں گے، اس کی خوشبو، اس کی مہک آپ تک خود آئے گی، اور آپ کے آنکھ اور کان اس کو محسوس کر رہے ہوں گے، اس سینس کو، اور جب آپ کی یہ حس جاگ جائے گی تو آپ ریئل نیوز مین بن جائیں گے۔ جرنلزم کا مطالعہ، میس میڈیا کی تعلیم اپنی جگہ یقینی طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن نیوز سینس ایک خدا داد صلاحیت بھی ہے، اور جس شخص میں یہ خدا داد صلاحیت ہو وہ اسے اپنے علم سے فردر ریفائن کر سکتا ہے، اپنی نیوز ٹیکنیک سے اس خبر کو زیادہ اہم اور معتبر بنا سکتا ہے، اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ سب صلاحیتیں آپ میں ہونا ضروری ہیں، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر نیوز مین نہیں ہیں تو نہ آپ ہیڈ لائن نکال سکیں گے، نہ آپ ٹکر بنا سکیں گے، نہ آپ بریکنگ نیوز ڈھونڈ سکیں گے، اور نہ ہی آپ نیوز اپ ڈیٹ کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہی علم نہ ہو کہ اس سے پہلے اس خبر کے حوالے سے کیا چیزیں آئی ہیں، تو آپ کیسے یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ نیوز اپ ڈیٹ ہے؟ آپ کے لیے تو وہ پہلی خبر ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس سے لنکڈ خبریں آ چکی ہوں گی۔ اس لیے آلویز کیپ یور سیلف ویل انفارمڈ۔ روز اخبار پڑھیں، نیوز چینلز کی طرف توجہ دیں، اور دیکھیں کہ مختلف ٹیلی ویژن نیوز چینل کس نوعیت کی ہیڈ لائن نکالتے ہیں، کس نوعیت کے ٹکرز نکالتے ہیں، اور ہر چینل اپنے اپنے انداز میں نیوز کی سلانٹنگ بھی کرتا ہے، اپنے انداز میں اس کو ڈھالتا بھی ہے، اپنی پالیسی کے مطابق اس کو نمایاں کرتا ہے۔ کچھ چینلز کی اپروچ سنسیشنل ہوتی ہے، کچھ چینلز کی اپروچ حقیقت پسندانہ ہوتی ہے، کچھ چینلز کی اپروچ روایتی ہوتی ہے۔ جب آپ مختلف ٹیلی ویژن نیوز چینلز کو ویو کریں گے تو آپ اس تخصیص اور تقسیم کو سمجھ سکیں گے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس پس منظر میں کیا خبر کس طرح سے لیڈ بنا رہا ہے۔ جو چینلز اپوزیشن کی خبروں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ ہر وہ خبر جو گورنمنٹ پر تنقید کر رہی ہے اس کی ہیڈ لائن نکال لیں گے، اور جو چینل حکومتی کنٹرول میں ہوں وہ ہر اس خبر سے جو ان کی حمایت میں جا رہی ہو اس سے ہیڈ لائن نکال لیں گے، اور جس خبر میں اپوزیشن کو رگیدا گیا ہو، اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہو، وہ اس کی بھی ہیڈ لائن نکال لیں گے۔ تو یہ مختلف پالیسیاں ہیں، اسی پالیسی کے تابع ایک نیوز مین کو نیوز روم میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو اچھی ہیڈ لائنز، ٹکرز اور نیوز اپ ڈیٹس نکالنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس بتاتا ہوں، آپ اگر ان کو نوٹ کر لیں تو یہ آپ کو آگے کام آئیں گی۔ ہیڈ لائن از اے کیچ لائن اور اے مارکیٹنگ سینٹینس
of the news item of a newspaper or a channel. آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کوئی بھی ہیڈ لائن کیچ لائن ہوتی ہے کسی بھی نیوز چینل کی، اور اخبارات میں بھی وہ ہیڈ لائنز نمایاں کرتی ہے ان اخبارات کو. اسی طرح ہیڈ لائن از ان فیکٹ دی لیڈ اور این انٹرو آف دا نیوز آئٹم اور اے ڈرامیٹک ورڈ which attracts the viewer. Headline job is to help the reader to decide whether or not to see the story or a news channel. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی چینل پہ جب کوئی ہیڈ لائن نظر آتی ہے تو دیکھنے والا فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس چینل کو دیکھوں یا نہیں. تو دیٹ از اے سیلنگ پوائنٹ. آپ نے ایک کیچی ہیڈ لائن دے کر ٹی وی دیکھنے والے کو فوراً روک لیا اس ویور کو، اور اس نے جب اس ہیڈ لائن کو دیکھا تو وہ وہاں رک گیا، اس کو پڑھا، اس کو دیکھا اور وہ چینل دیکھنے لگا. اس کے بعد وہ آپ کا کیپٹیو آڈینس ہے. اب آپ فردر نیوز کس طرح اس کو دکھاتے ہیں یہ بھی آپ کی صلاحیتوں پر ہے. اسی طرح ہیڈ لائن شوڈ بی ان پریزنٹ ٹینس ان ایکٹیو وائس اینڈ ود اے پرسنل ٹون. ہیڈ لائنز شوڈ بی سمپل، پریسائز اینڈ پازیٹیو. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ہیڈ لائنز، ٹکر یا نیوز فلیش میں جو زبان استعمال کی گئی ہو وہ انتہائی سادہ ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی بھی اس کو پڑھ کر سمجھ سکے، یا اگر وہ صرف سن رہا ہے تو وہ ان الفاظ کو اچھی طرح ہضم کر سکے. مثلا اگر آپ کہیں لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یا ایک وی آئی پی نے دوسرے سے معانقہ کیا، معانقہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ گلے ملے تو آسان لفظ ہے. اسی طرح اردو کے بہت سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہوئی یا لاؤڈ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن اگر آپ گاڑی اردو میں کہیں کہ آلائے صوت البرق استعمال کیا گیا تو بہت سوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ کو ہیڈ لائنز میں، ٹکرز میں آسان زبان استعمال کرنی چاہیے. آپ کو وہ الفاظ ڈھونڈ کر لانے چاہیے جو دوسرے کو فوراً کمیونیکیٹ کر سکیں، اور ان میں اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں کہ الفاظ کی بندش ایسی ہو کہ ایک دوسرے سے مفہوم کو وہ ٹکرا نہ رہے ہوں بلکہ اس میں ہیلپنگ آؤٹ کر رہے ہوں.